آج ہم بات کر رہے ہیں پاولو کوئلو کی اس مشہور کتاب دی الکیمسٹ کی۔ ہمارے پاس اس ناول کا ایک کافی تفصیلی ریویو آیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ریویو میں جو خاص باتیں ہیں، جو خیالات ہیں، ان کا ایک نچوڑ سامعین تک پہنچا دیں۔ کہانی تو خیر زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی ہوگی۔ ایک نوجوان چرواہا ہے سینٹیاگو اندلس کا، وہ خواب دیکھتا ہے کہ مصر کے اہرام کے پاس کوئی خزانہ چھپا ہے، اور بس وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑتا ہے اس خزانے کی تلاش میں۔ لیکن یہ ریویو کہتا ہے کہ کہانی صرف اتنی سی نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ریویو میں کیا خاص نکات اٹھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ریویو زور دیتا ہے کتاب کے مرکزی خیالات پر، خاص طور پہ یہ جو پرسنل لیجنڈ کا تصور ہے۔ آپ بتائیں گی یہ کیا ہے ریویو کے مطابق؟ جی بالکل، ریویو کہتا ہے کہ پرسنل لیجنڈ سے مراد ہے، آپ سمجھیں، ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد، ایک خواب جسے پورا کرنے کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ کتاب، جیسا کہ ریویو بھی کہتا ہے، بار بار ایسی بات پر زور دیتی ہے کہ اپنی تقدیر کو پہچاننا کتنا اہم ہے اور پھر ہمت کر کے اس کے پیچھے جانا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے دل کی سنو، زندگی میں جو اشارے ملتے ہیں یعنی اومنز، انہیں سمجھو، اور چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اپنے سفر پر قائم رہو۔ یہ اشارے ریویو کے مطابق کوئی جادوئی چیز نہیں، بلکہ وہ موقع ہیں، وہ نشانیاں جنہیں ہم اپنی منزل کی طرف رہنمائی مان سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پرسنل لیجنڈ اور اشاروں والی بات یہ واقعی دلچسپ ہے۔ ریویو میں کتاب کی خوبیوں کا ذکر تو لازمی ہوگا۔ کیا چیز ہے جو اسے اتنی مقبول بناتی ہے؟ ہے متاثر کن ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں کوئی مقصد، کوئی ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی زبان بھی شاعرانہ ہے مگر مشکل بالکل نہیں، اسی وجہ سے ہر طرح کا قاری اس سے جڑ جاتا ہے۔ ریویو یہ بھی کہتا ہے کہ بھلے کہانی اسپین اور افریقہ میں سیٹ ہے، لیکن ہمت، امید، زندگی کا مطلب تلاش کرنا، یہ موضوعات تو عالمی ہے نا؟ تو یہ سادگی اور یہ عالمی اپیل ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بتائی گئی ہے۔ صحیح، یعنی سادگی اور یونیورسل میسج یہ اسے خاص بناتے ہیں۔ لیکن کیا ریویو میں اس سادگی پر کوئی تنقید بھی ملتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کو تو یہ انداز شاید پسند نہ آئے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ریویو میں اس پہلو پر بھی بات ہوئی ہے۔ کچھ پڑھنے والے، خاص طور پر وہ جو زیادہ پیچیدہ کہانیاں یا گہرے کردار پسند کرتے ہیں، انہیں یہ کتاب شاید ضرورت سے زیادہ ہی سادہ لگے یا فلسفے کے لحاظ سے تھوڑی سطحی۔ ریویو کے مطابق اس کی جو تمثیلی نوعیت ہے، مطلب ایلیگوریکل سٹائل، اس کی وجہ سے یہ روایتی ناول سے زیادہ ایک لمبی سی نصیحت آموز کہانی یا کوئی روحانی قسم کی گائیڈ بک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ تنقید بھی اہم ہے کہ کیا زندگی واقعی اتنی سیدھی سادھی ہے جتنی کتاب میں دکھائی گئی ہے؟ تو پھر ریویو کے مطابق اس پورے سفر کا اصل مقصد کیا بنتا ہے؟ کیا سینٹیاگو کی کہانی بس اہرام تک پہنچنا اور خزانہ حاصل کرنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ریویو اسی بات پر تو زور دیتا ہے کہ اصل نقطہ وہ مادی خزانہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل چیز وہ روحانی ترقی ہے، وہ ذاتی بڑھوتری جو سینٹیاگو کو سفر کے دوران ملتی ہے، جو تجربات وہ کرتا ہے، جو غلطیاں، جو سبق سیکھتا ہے، خود کو پہچاننا۔ ریویو کہتا ہے کہ یہی اصل خزانہ ہے۔ کتاب کا پیغام، جیسا ریویو واضح کرتا ہے، یہی ہے کہ منزل سے زیادہ اہم وہ سفر ہے، وہ سفر جو آپ اپنی پرسنل لیجنڈ کی تلاش میں کرتے ہیں۔ اور وہ کتاب کا مشہور زمانہ جملہ، جب تم سچے دل سے کوئی چیز چاہتے ہو تو پوری کائنات اسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ ریویو اس قول کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی کیا تشریح ہے؟ جی، ریویو اس جملے کو کتاب کے مرکزی فلسفے کا ایک طرح سے نچوڑ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مقصد کے لیے، اپنی پرسنل لیجنڈ کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہو جاتا ہے، پوری شدت سے اسے چاہتا ہے، تو پھر حالات، لوگ، مواقع وہ خود بخود جیسے اس کی مدد کو آنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کے ارادے کی طاقت اور کائنات کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی پر یقین کا اظہار ہے کہ آپ کی گہری خواہش کائناتی توانائیوں کو حرکت میں لے آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ریویو کی روشنی میں دی الکیمسٹ صرف ایک
ایڈونچر کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خوابوں کے پیچھے جانے، خود کو کھوجنے اور زندگی کے سفر کی جو اہمیت ہے اسے سمجھنے کی ایک تمثیل ہے۔ بالکل، ریویو اسے ایک یاد دہانی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اصل دولت باہر نہیں، وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے تجربات میں ہے۔ سفر خود ہی اصل انعام ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جو شاید اس ریویو سے بھی نکلتا ہے۔ کیا زندگی میں واقعی ایسے واضح قسم کے اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں؟ یا یہ صرف اتفاق ہوتے ہیں جنہیں ہم بعد میں اپنی مرضی کے معنی پہنا لیتے ہیں؟